آستے ہو ذرا لوز ہو گئی. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. اشکار آنکھوں سے دعا کیجئے جو حاجات مومنین و مومنات دلوں میں لیے ہوئے ہیں، ولی العصر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پھول بکھرے اچھے نہیں لگتے. پھول دستے کی شکل میں ہوں تو خوبصورتی ہوتی ہے اور خوشبو بھی زیادہ پھیلتی ہے. آپ سے گزارش ہے یہ کتنی جگہ خالی ہے، آپ آگے آگے تشریف لیں. بہترین مولا کی مدح خان ہے پڑھنے والے، اور وہ منتظر ہیں کہ آپ آگے آگے تشریف لیں. 5 قدم آگے آ جائیں بھائی، میں گزارش کر رہا ہوں، آ جائیں. نماز کی پہلی صف میں زیادہ فضیلت ہے اور نماز جنازہ کی آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. تو یہ وہ دربار ہے، سبھی حسین تو مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں. بہتر ہے پچھلی صف میں آپ نہ بیٹھیں، اگلی صفوں میں آ جائیں. اب جس شخصیت کو میں زینت ممبر ہونے کی دعوت دینے چلا ہوں، ان کا لکھا ہوا کلام پڑھ کر ذاکروں نے ناموری حاصل کی، تمغے حاصل کیے، گولڈ میڈل حاصل کیے. میرے مراد شاعر اعلیٰ عمران جناب رائے علی عمران صاحب آپ لاہور سے ہیں. میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص و مقبول انداز میں ذکر فضائل و مصائب علیہ ابا بیان فرمائے. برعظمت رائے صاحب، میں 33 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے. میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی سماعت کی نظر. اس شعر میں میں نے ہندی کے کچھ الفاظ استعمال کیے. 2 مصروں کا شعر. حسین جگت میں تو ایسا شکتی شالی ہے. معذرت، آپ اردو پہ نہیں بول رہے، میں نے ہندی شروع کر دی. حسین جگت میں تو ایسا شکتی شالی ہے کہ من میں پریت ہو جس کے وہی حلالی ہے. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ. جناب قبلہ رائے علی عمران صاحب آپ لاہور. برعظمت امیر ممکنات بلند ترین صلوات. بھائی بولو میں سیدہ دور دا سفر پر میرے والد سیدہ سرالتا بہت ہی اچھا رمشی ایک بیا کرل کترالا کوئی پہلا میرے گھر سیدہ بولا سیدہ بابا شاور. موضوع پورا پڑھنا گھنٹے میں ختم ہو، سوا میں. شاہ جی بھی بسم اللہ. بسم اللہ ہو جائیں، بسم اللہ ہو جائیں. یا زہرا بھائی فاطمہ سکینہ آدھرے الہی عظم البلا و بارح الخفا و انکشف الغدا و انکتا رجا وزاکت الارض و منیت السما و انت المستعان و علیک المشتقہ وعلیک المعول فی شدت ورخا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفعنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفهاني فإنكم كافيان وانصرانی فإنکم ناصرون یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرک السعاد 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 الاجل 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 یا الرحمن بحق محمد و آلہ الطاہرین درود پڑھ لیں باوز بلند اجازت ہے نقیب ممبر صاحب واجب الاحترام نے بھی اپیل کی اور میں بھی اپیل کا حق رکھتا ہوں مہمان ہونے کے ناطے سے درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے یہ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلے ہونے تو نہیں چاہیے لیکن کچھ گزارشات کرنی ہوتی ہیں اگر آپ مل جل کر بیٹھیں تو اس پہ علی راضی ہو جاتے ہیں کافی سارا فاصلہ یا میں ممبر آگے لے آتا ہوں یا ایسے کر لیتے ہیں کہ میں ممبر آگے لے جاتا ہوں آجے اٹھ کر کوئی بڑی بات تو نہیں جو جنہیں شکت دی ہے 14 نے اٹھنے کی وہ اٹھائیں مہربانی ہوگی اللہ مان شکر گزار چلے کچھ بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم گھر جا کے کہیں گے ذاکر بلاتا رہا ہم آئے ہی نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہم بھی آپ کے لیے ہم آپ سے آپ ہم سے یہ ایک ہی گھر کے نوکر ہیں تو ایک قیمتی بات میرا دل تھا آج کی اس مجلس میں چونکہ آپ کے نوکر نے کربلا شام کی گلیوں میں مانگا ہے کہ 72 کے فضائل پڑھنے ہیں توجہ ہے مہربانی تو اسی کا سبب ہے جو عالیہ پاک نے شام سے عطا کیا جو حسین نے کربلا سے عطا کیا تو 7-8 ایسے موضوع ہیں جو ممبر سے صرف آپ کے اس نوکر نہیں پڑھے ہیں ورنہ ممبر سے وہ نہیں پڑھے گئے تو میرا دل ہے 4 مصرے پڑھتے ہیں اور ایک قیمتی موضوع واجب الاحترام بھی تشریف رکھتے ہیں کربلا کے ایک شہید ہیں حضرت زہیر بن کین تو آج کا میرا دل ہے کہ میں وہ موضوع آپ کے حوالے کروں لیکن پڑھانا تو آپ نے ہے چونکہ 4 سال کی محنت آپ کے دامن میں ڈالنی ہے تو کم از کم داد حق بنتا ہے اور جو چپ کر کے سنیں گے ان کے لیے بھی دعا ہے مرحبت بھائی 4 سال لگے ہیں اس کی تحقیق میں پھر میں نے ایک موضوع حضرت عباس کے بڑے بیٹے کا ان کی جنگ محمد بن عباس کی اس پہ بھی تقریباً اتنا ہی وقت لگا ہے ایک لفظ کا ذمہ دار جو تاریخ کے ساتھ چلتے ہیں پھر 14 سے نظم وہ تو قلم عطا کی ہے انہوں نے 18 میڈل دیے ہیں میری اوقات نہیں چلو 4 مصرے پڑھتے ہیں یہی بتائیں گے مجھے یہ موضوع پڑھنا چاہیے یہ چھپا کر ساتھ لے جانا چاہیے حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے نہیں جس کا ہاتھ حسین سے روٹی مانگتا ہے نا
اسے یہی سوچ کر ہی حسین کو سلام کر لینا چاہیے کہ یہ ہاتھ حسین سے روٹی مانگتا ہے، اور جو روٹی مانگ سکتا ہے وہ فضائل پہ حسین کو سلام بھی کر سکتا ہے۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے، ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے۔ یا آپ جی مہربانی آپ کی، شکر گزار ہوں۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے۔ میں نے یہ موضوع شام میں پڑھا ہے، پورے پاکستان میں پڑھا ہے، اور 8-9 مرتبہ یہ ممبر سے میں یہ موضوع پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں آیا ہی پہلی بار ہوں۔ گرد و نواح میں کافی مجالس ہیں، لیکن اس جگہ پر میں پہلی بار آیا ہوں، تو اسی سوچ میں سجدہ ریز ہوں کہ حسین کی ماں کا جو کرم ہے وہ آج ان کے حوالے بھی کروں گا، اور پھر مروت بھائی اس سال میں انشاءاللہ ممبر سے عبداللہ بن عمیر، یہ بھی شہید کربلا ہے، عبداللہ بن مسلم، جناب مسلم کے بڑے بیٹے کی جان، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں، چونکہ عہد ہے، اور مانگا میں نے وہاں ہے جہاں آدم بھی بیٹھ کر سوال کرتا ہے۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے، آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہو گئے، آپ چونکہ وعدہ کر لیا ہے ممبر سے تو مجھے پڑھنا ہے، لیکن بول پڑھو گے تو میں سفر کرتے ہوئے سوچتا رہوں گا کہ بے قدروں کے حوالے میں نے موضوع نہیں کیا ہے۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے، ماں کی چادر میں، میری لفظ سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو، ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے، وہ کون کہتا ہے خدا دار میں دکھتا ہی نہیں، کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے۔ بیٹا تھوڑی پہلے آواز اچھی تھی، پہلے آواز اچھی تھی، مہربانی ہے آپ کی۔ بار بار ساری مجلس آپ کی طرف دیکھتا رہوں گا تو پھر میرا وقت گزر جائے گا، میں نے بڑی قیمتی بات کرنی ہے اور وقت ضائع بھی نہیں کرنا۔ چلو 4 مصرے اور پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کے لبِ مراد اللہ مان امام حسین علیہ السلام کی، گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت۔ اللہ مان، واہ واہ واہ، یہ پھر پڑھیے جائے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، خود امام باقر فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں 1.25 لاکھ نبیوں سے ہاتھ ملاؤں وہ میرے دادے کی قبر کی زیارت کر لے۔ مہربانی۔ اچھا جڑے پیچھے بیٹھے ہو، اگر تسی اگے آگے نہ تو یقین جانو تسی بھی داد دین تو مجبور ہو جاؤ گے۔ مہربانی ہے، یہ پنکھے کی وجہ سے نا بڑے سارے حضرات وہاں پہ بیٹھے، چلو میں بھی راضی ہوں، اب وہیں سے بولتے رہنا، میری آواز آپ کو آ رہی ہے اور آپ کی مجھے آنی چاہیے، میں وقت ضائع نہ کروں گا۔ 4 مصرے کہنا چاہتا ہوں۔ میں ہر ممبر سے حق کے ولایت کی بات کرتا رہتا ہوں، ہاں، چونکہ بندے راضی کرنے کے لیے کبھی پڑھائی نہیں کہ بندے راضی ہوں، اور کوشش کرنا جو بندوں کو راضی کرتا ہے وہ علی کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ نہیں، میں آسان بات کر رہا ہوں۔ چلو میں دیر نہ ہو جائے تو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ توجہ ہو گئی آپ کی محترم؟ مہربانی آپ کی۔ چلو 4 مصرے اور پڑھتے اور ہو سکتا ہے آپ کی ذہن کی، جی آپ جی شکر گزار ہوں، مہربانی ہے۔ آپ اکیلے ہیں نا، باقی بھی تو آپ جیسے ہو جائیں نا، میں دعا یہ کر رہا ہوں، آپ جی ہیں۔ حضرت زہیر بن کین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں لوہا آسانی سے موم ہو جائے۔ چلے میں آپ پہ اعتماد اب کرنے لگا ہوں، کتنے میرا ساتھ دیتے ہیں۔ یمن کے رہنے والے تھے، توجہ ہے بیٹا آپ کی، یمن کے رہنے والے تھے۔ اب عمرے کے لیے 2 روایتیں ہیں، یا حج کے لیے مکہ تشریف لائے، ابھی نماز فجر ادا کر رہے تھے، یا اللہ نے زہیر ادا فرمایا۔ مہربانی آپ کی، شکر گزار ہوں، اللہ نے زہیر عطا۔ یہاں پہ میں نے مہدی لکھنوی سے لے کر علامہ باقر مجلسی، یہ حوالے میری لائبریری میں موجود ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ ہوا میں بات ہوئی۔ ابھی فجر ادا کر رہے تھے، نوکر آیا، اس نے کہا مبارک ہو، اللہ نے زہیر عطا فرمایا۔ میں 1-2 منٹ کی نثر ہے تاکہ موضوع آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ اس وقت کے
مروت بھائی دو بڑے قبیلے ہوتے تھے، ایک علوی ایک عثمانی۔ علوی شیعہ تھے، عثمانی تھے۔ بات سر سے گزر گئی۔ علوی شیعہ تھے، عثمانی تھے۔ یہ جو حضرت کین کا قبیلہ تھا اسے کہتے تھے بجیلہ، بجلی بھی کہا جاتا تھا۔ زہیر بن کین بجلی اس لیے اسے کربلا میں کہتے تھے۔ یہ بجیلہ ایک عورت تھی، خوبرو تھی اور نیک تھی۔ قبیلے نے فیصلہ کیا کہ ہمارے قبیلے کا نام اسی کے نام پہ ہوگا۔ یہ جو بجیلہ قبیلہ تھا نا، یہ عثمانی قبیلے کے سائے میں پلتا تھا، یعنی بنی امیہ کے یہ قبیلہ سائے میں پلتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 1000 مرد عورت کا یہ قبیلہ تھا جو عثمانی قبیلے کے سائے میں پلتا تھا، ان کے رحم و کرم پر تھا۔ وقت بدلا، توجہ، اب زہیر پروان چڑھا، 17 سال کی عمر میں اس کی تلوار عرب میں مشہور ہو گئی۔ بہادر اس فکرے کے بعد میں آگے چل کے آپ کا امتحان لوں گا کہ کون شروع سے ہم سفر ہے، کون گھر کے خیالوں میں الجھا ہوا ہے۔ 17 سال کی عمر میں تلوار مشہور ہو گئی۔ بہادر اتنا ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ ہور کو میدان سے بھگایا ہے۔ 4 مرتبہ اس نے ہور کو میدان سے بھگایا ہے۔ ادھر میں پوری زندگی اس کی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے کربلا میں آیا۔ ادھر موسم تبدیل ہوئے یا صفین کے میدان میں کسی شام کے فقیر نے فوج اکٹھی کی۔ توجہ، یہ جنگ صفین جو ہے نا، یہ صفین کی 84 جنگیں ہیں۔ وہ جو آخری جنگ ہے نا اس میں علی اپنے بیٹے لے کر گئے ہیں۔ پہلی شاکری قبیلے اور نخعی قبیلے نے لڑی ہے۔ علی کے یہ حوبدار تھے، علی کے یہ شیعہ تھے۔ توجہ رکھیے، ادھر فقیر شام نے صفین کے میدان میں فوج اکٹھی کی اور اس بجیلہ قبیلے کو خط لکھا زہیر بن کین کے نام، چونکہ جس کی تلوار مشہور ہو جاتی تھی اس کا فہرست میں نام رکھتے تھے یہ۔ اب زہیر کی تلوار تو مشہور تھی، انہوں نے خط لکھا زہیر کو کہ 400 افراد لے کر ان کا سالار بن کر صفین کے میدان میں پہنچ۔ اب اس نے 400 افراد لیے، لشکر کی شکل بنائی۔ صفین کے میدان میں نے یہیں سے مکالمہ شروع کرنا ہے نظم کا۔ یہیں سے جیسے یہ صفین کے میدان میں پہنچا، آیا فقیر شام کی طرف سے تھا، آگے دیکھا تو امیر صبح و شام کھڑا تھا۔ نا جس کا ہاتھ نیچے اللہ کرے شیعہ نہ ہو، پھر مجھے دکھ ہوگا یار۔ آگے علی کھڑا ہے۔ زہیر نے دیکھا علی، عباس کو دیکھا، کہتا پھر علی۔ سلامت رہو یار، میں نے صفین نہیں پڑھنی، میں نے اس کے حالات پڑھنے ہیں جو بیتی ہے اس کے ساتھ۔ علی 11 بیٹوں کے ساتھ صفین کے میدان میں کھڑے تھے۔ یہ ممبر سے ایسی روانگی میں کہہ دیتے ہیں ذاکر کہ 18 بیٹے علی لے کر صفین میں نہیں، جناب محسن کو شامل کرے تو علی کے 18 بیٹے۔ اس جنگ میں علی کے 11 بیٹے شامل ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ علی یا علی کے بیٹوں کے مقابلے میں گیا تو جہنم واجب۔ آپ میرے حق میں دعا کرتے رہو گے۔ جیسے آپ جی سلامت رہیں، مولا آپ کے اس چہرے کی روشنی آباد و شاد رکھے، رزق رکھے۔ اب اس نے سوچا علی کے بیٹوں کے مقابلے گیا، جہنم واجب۔ نہ گیا تو 1000 سے زیادہ مرد عورت کا میرا قبیلہ بے گناہ قتل ہو جائے گا، یہ شامی تو رحم نہیں کریں گے۔ اب کروں تو کروں کیا؟ صفین کے میدان میں
ایک درخت کے نیچے اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز مشکل کشا علی پڑھی. ہائے ہائے، سلامت رہے یار. بابا جی معراج ہو جائے گی آپ کو. میں نے یہی سے مکالمہ شروع کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ تاریخ کے ساتھ قلم کاری کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. بلند کر کے کہتا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا. جاگنا جاگنا مہربانی ہے یار. اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا. کیسے کروں گا حشر میں. یار ڈبلنگ نہ کرو یار، ڈبلنگ نہ کرو، مہربانی آپ کی. کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا. سرور کا سامنا، حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا. بیٹا ہاتھ کھول کر بیٹھنا یار. میں اتنی مشکل بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ ایسے بیٹھے ہو. ایسے روٹی کھائی نہیں جاتی، اور جب کھائی نہیں جاتی تو پھر مانگی بھی نہیں جاتی. ہاتھ کھول کر بیٹھنا. آپ کے دل جنت کا باغ ہے، آپ کے روشن چہروں کی قسم. کہتا حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا. زہیر کہتا ہے دے موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا. آئے ہائے، کیا بات ہے آپ کی یار. سلامت رہیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ جنت کی ٹکٹ ہے. دے موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا. زہیر کہتا بارئلہ دوزخ میں جاؤں نا، میری مشکل تو ٹال دے، ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال دے. دوزخ میں جاؤں نا، میری مشکل تو ٹال دے، ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال. یہ توجہ بھی ہے کچھ بندوں کی خاموشی، چونکہ یہ موضوع ممبر سے ہوا ہی نہیں. مہدی لکھنوی سے لے کر 3000 علماء کے دستخط میری لائبریری میں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں ایک ایک بندے کو ایک ایک فکرے کا دامن. تاریخ کہتی ہے علی اور علی کے بیٹوں نے جنگی ایسے کی. بھاگتے ہوں کہ ذہن سے زہیر نکل گیا. یہ گھر آیا، شکرانے کے نفل ادا کیے. اس نے کہا بچ گیا ہوں. نالی کے مقابلے میں گیا، نالی کے بیٹوں کے. 40 سال کی عمر میں اس نے شادی کی دلہم نامی عورت سے. ابھی شادی کو 1-2 سال ہی ہوئے تھے. یہ گھر آیا، اپنی زوجہ سے کہتا سامان اٹھا، ہم کوفہ چھوڑتے ہیں، کسی صحرا میں زندگی گزارتے ہیں. اس نے کہا ابھی تو گھر آباد ہوا ہے، یہ کوفہ چھوڑنے کی بات کیوں اور صحرا میں زندگی گزارنے کی بات کیوں. اس نے کہا تم نے سنا نہیں حسین اور یزید میں جنگ ہونے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس جنگ میں میرا نام ہی نہ آئے. بیوی نے بحث کی. اس نے کہا سامان اٹھا، پہلے اس سفین میں مشکل سے بچا ہو. کیا بات ہے. آپ بابا جی آپ جمع شدہ لفظ سنتے 72، یہ پتہ نہیں کس کس موڑ سے ہو کر حسین تک پہنچے ہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے. اور آگے چل کے عبداللہ بن عمیر موضوع ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. پھر آیا یا پھر موقع ملا تو وہ موضوع آپ کے حوالے کروں گا. ابھی اسی پہ اعتماد میں مجھے لینا ہے. آپ نے بیوی تھی، ماننا پڑا. سامان اٹھایا، مقام ذوالحشم سے آگے صحرا میں آپ جیے اس نے خیمہ نصب کیا، تلوار باہر لٹکائی. یہ اس وقت کی چنوتی ہوتی تھی آنے والے کو کہ میں بچ گیا تو تو نہیں بچے گا. یہ بہادر اس وقت کے خیمے کے باہر تلوار رکھتے تھے. ایک فکرہ کہہ کے میں منت کروں گا آپ کی، اگر 7 بندے بولے مجھے قیمت مل جائے گی اس فکرے کی. بولنا تو سب کو چاہیے. حسین نے ادھر احرام توڑے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، کعبے کو تسلی دی کعبہ تو ہی رہے گا. اوہ یار خریدا ہے آپ نے مجھے. حسین کی ماں بے پناہ رزق دے کر اٹھایا آپ کو. لو اب میں راضی ہوں، 14 آپ پہ راضی ہوں. بس چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کرو جب ان کے فضائل ہوں. حسین نے تسلی دی کعبہ تو ہی رہے گا. ایک منزل پار کی. سرکار عباس نے کہا مولا اگر منزل کربلا ہے تو اس راستے سے چلیں
3 ماہ میں پہنچ جائیں گے. حسین فرماتے ہیں عباس آپ ٹھیک فرماتے ہیں لیکن اس راستے سے نہیں, اس راستے سے چل, مجھے کسی کو ساتھ لینا ہے. کیا بات ہے یار آپ کی, کیا بات ہے آپ کی. آئیے آباد و شاد رہے, مالک یہ چہروں کی روشنی قائم رکھے. اب حسین اس مقام پہ پہنچے, دور خیمہ نظر آیا, اپنے نوکر کو بلایا, تاریخ نے تریمہ بھی لکھا. حسین فرماتے وہ خیمہ دکھائی دے رہا ہے؟ نوکر کہتا جی مولا. فرماتے خیمے کے در پہ رک کر زہیر کو سلام کہنا اور اسے کہنا تجھے حسین بلا رہا ہے. جاگنا یار, آپ جی سلامت رہی. نوکر زہیر کے خیمے پہ آیا, بلند آواز سے کہا زہیر میرا سلام ہو. اب اسے جواب بھول گیا, کانپتے ہوئے باہر نکلا. باہر آ کے کہتا اس لکودک صحرا میں تو میرے نام سے واقف کیسے؟ نوکر کہتا پریشان نہ ہو, مجھے تمہارا نام اس نے بتایا جس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوا ہے. سلامت رہے یار, حسین کی ماں راضی رکھے. منبر پہ کھڑا ہوں بابا جی, جتنا میں نے پڑھ لیا میرے 2.5 سال گزر گئے تھے اتنی تحقیق میں. اب میں جو وقت گزارا ہے اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے بی بی معصومہ قوم کے حرم میں, مولا رضا کے حرم میں, اب میں اس دوران ہی یہ موضوع مکمل ہوا ہے. میں ایران میں تھا, جتنے عزادار آئے ہو. یہ قریب آ کے کہتا ہے کیوں آیا؟ حسین کا نوکر کہتا ہے تجھے حسین بلا رہے ہو. یہ قریب آ کے کہتا ہے کون حسین؟ مدینے والا. ہائے ہائے, اس نے کہا مدینے والا. کہتا حسین سے کہہ دے میں نے نہیں آنا, حسین میری مجبوری سمجھتے ہیں. نوکر واپس آیا, حسین نے پھر بھیجا, پھر اس نے کہا حسین سے کہہ دے میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا. اب جو تیسری بار حسین نے بھیجا, نوکر حسین کا تھا, راستے میں سوچا یہ زہیر کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, بھیجنے والا حسین یہ انکار کر رہا ہے. اب یہ اونچی آواز سے کہتا ہے زہیر تجھے حسین بلا رہے ہیں. اندر بیٹھی تھی دلہم بے ساختہ اٹھی, اب آ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی زہیر یہ جو تجھے بار بار بلا رہا ہے یہ کہیں مدینے والا حسین تو نہیں ہے؟ یہ بے ساختہ کہتا مدینے والا حسین ہے. اب آ کے دامن کو جھٹکا دے کے کہتی پاگل ہو گیا, رحمت بلا رہی ہے نہ جانے میں دیر کر. کیا بات ہے یار, حیدری یا کہتی رحمت بلا رہی ہے نہ جانے میں دیر کر, اپنی اندھیر زیست میں روشن سویر کر, اپنی اندھیر زیست میں روشن سویر کر. کہتی جانتا نہیں جو سر اٹھے حسین کے آگے وہ زیر کر, جو سر اٹھے حسین کے آگے وہ زیر کر. بے جان ضد کریم کے قدموں پہ ڈھیر کر, بے جان ضد کریم کے قدموں پہ ڈھیر کر. میں نہیں جانتا ہوں کتنے بندے حسین کو حاضر و ناظر جان کر بیٹھے ہیں, ویسے تو جنت لے کر بیٹھے ہو. دل ہم کہتی پاگل ہو گیا, جانتا نہیں کعبے کو پشت ہو تو عبادت عذاب ہے, بس دیکھنا حسین کا چہرہ ثواب ہے. آپ جی کعبے کو پشت ہو تو عبادت عذاب ہے, بس دیکھنا حسین کا چہرہ ثواب ہے. میں راضی ہوں 14 آپ پہ راضی ہوں. مجھے علی کی عزت کی قسم قیمت مل گئی, توقع سے بڑھ کر بولے ہو. بیوی تھی ماننا پڑا. اچھا جڑے چپ نہیں مانتے, سارے مانتے ہیں, مانتا کوئی نہیں. جی اب یہ چلا, سر جھکا ہوا ہے, حسین کی طرف چل رہا ہے. نا بات تو ابھی شروع ہوئی ہے, موضوع تو ابھی شروع ہوا ہے, تھکنا نہیں آپ نے. ادھر حسین نے کہا اکبر, سجاد, عباس, قاسم, دیکھو وہ آ رہا ہے کہ جسے آنا ہی تھا.
نا آپ نے جو پیچھے والے ہیں یار مہربانی. اچھا نہ بھی بات سمجھ آئے نا یہاں بیٹھ کر تو ہاتھ اٹھا دیا کر, علی روٹی رکھ ہی دیتا ہے. ہاں پچھتاتا ہے وہ ہاتھ جو علی کی چوکھٹ پہ نہ پھیلے. اب یہ آیا بابا جی یہاں پہ مجھے علی کی عزت گواہ ہے 700 علماء کی پیشانیاں زمین سے ٹکرائی. حالات ہی ایسے ہو گئے. یہ 9 قدم کے فاصلے پر رکا, رک کے کہتا حسین جب میں بار بار انکار کر رہا ہوں تو کیوں پیغام بھیج رہے ہیں؟ آپ میری مجبوری سمجھتے ہو, میں چاہتا ہوں اس جنگ میں میرا نام نہ آئے. یہ بولتا رہا, حسین اس کی طرف چلتے رہے. اس نے کہا حسین آپ میری مجبوری سمجھے, میں نہیں جا سکتا. اتنے میں حسین اس کے قریب آئے, قریب آ کر حسین نے اس کی پیشانی سے بوسہ لیا. بوسہ لے کے کہتے رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل. لا یا علی کیا بات ہے. آپ جیئے بعد میں سوچتے رہنا کہ تاریخ کے کس نے ہم سفر قلم رہا ہے. حسین فرماتے ہیں رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے ساتھ چل, عبد خدا میں حر کو جگانا ہے ساتھ چل, عبد خدا میں حر کو جگانا ہے ساتھ چل. حسین فرماتے ہیں ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے, ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے ساتھ چل, اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے ساتھ چل, اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے ساتھ چل. اس ہاتھ پہ 3 بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک شاید ہی نعرے کا جواب دیا ہو. اب یقیناً یہاں پہ پتھر پڑا ہوگا تو پھٹ کے کرچیوں سے علی کے نعرے بلند ہوگے. اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے ساتھ چل. زہیر کہتا حسین مجھے ساتھ لے جا کر دکھانا کیا چاہتے ہو؟ حسین فرماتے میرا دل بنایا ہے کہ تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے, جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے. آپ جی حسین کی مہاراجی رکھے. جی تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے, جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے. اب یہاں پہ ایک بندہ ہے, اسے سوچ میں ہو کہ میرا قبیلہ 1000 کا مارا جائے گا. جانتا تھا رہتا بھی تو شامیوں میں تھا, رہتا بنی امیہ کا حصہ تھا. سوچ کر سر جھک گیا, واپس پلٹا. 1 2 3 4 5 6 7 7واں قدم اٹھایا. حسین کہتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں حسین میں جا رہا. فرماتے ٹھیک ہے, اب روز روز مجھ سے بھی آیا نہ جائے گا. نا میں تھکنے نہیں دوں گا آپ کو, آپ کے روشن چہروں کی قسم ہے. اب روز روز مجھ سے بھی آیا نہ جائے گا, بخشش کا یہ پیام سنایا نہ جائے گا, بخشش کا یہ پیام. حسین فرماتے کیا سمجھ رکھا ہے؟ قدرت کا معجزہ ہوں, بھلایا نہ جائے گا. قدرت کا معجزہ ہوں, بھلایا نہ جائے گا. حسین نے فکرہ کہا ہے. حسین فرماتے کیا سمجھتے ہو چلا جاؤں گا؟ نہیں, جانے کے بعد بھی میرا سایہ نہ جائے گا, جانے کے بعد بھی میرا سایہ نہ جائے گا. حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی, بیچ میں زہیر نے دیکھا, کہتا یہ کون سا دروازہ ہے, 7ویں نمبر پہ میرا نام کیوں لکھا ہے؟ حسین فرماتے اب جا نہ جا کہ تجھ سے کہا نور عین نے, لکھ دی ہے تیرے نام پہ جنت حسین نے. لکھ دی ہے تیرے نام پہ جنت حسین نے. اس نے کہا حسین اقرار ہی نہیں, جانے کا اقرار ہی نہیں, تو جنت کیسی؟ حسین فرماتا تو میری کریمی سے واقف نہیں. کتنے بندے دعا کیجئے میں سمجھا سکوں جو فکرہ کہنے جا رہا ہوں, عرش سے مہنگا جملہ ہے. اب جو اس نے کہا حسین اقرار ہی نہیں, جنت کیسی؟ حسین فرماتے تو میری کریمی سے واقف ہی نہیں. اب حسین نے تجھے جنت دے دی ہے, آج کے بعد تو یزید کا ساتھی بھی بن کے آئے تو حسین نے جنت دے دی ہے.
جب یہ فکرہ سنا بے ساختہ قدموں پہ گرا. اس نے کہا جنت ہی دے دی تو پھر یزید کا ساتھی کیوں؟ قبول کرنا مجھے. قدموں پہ گرا بے ساختہ. ادھر دلہم خیمے کے در پہ کھڑی تھی. اس نے کہا مولا اپنی زوجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, پھر تیرے لشکر میں شامل ہوں. یہ چلا. ادھر خیمے کے در پہ دلہم کھڑی تھی. اس نے دیکھا, وہیں سے کہتی زہیر مبارک ہو, روتے ہوئے گئے تھے مسکراتے ہوئے آ رہے ہو. اب اس نے عجیب سا جملہ کہا, بات اس کے اندر ہے ابھی. بابا جی بسم اللہ. اس نے کہا دلہم میں نے خود کو حسین کا صدقہ کر دیا, تو سامان اٹھا اور قبیلے میں واپس چلی جا. کہتی ہیں راہ نجات میں نے دکھائی, میرا ہی گھر لوٹ رہا ہے. اس نے کہا نہیں, میں ان شامیوں میں رہا ہوں اور میں تجھ سے کرتا ہوں محبت. یہ نہ ہو اب تیری محبت میرے راستے کی دیوار بنے. دلہم کہتی پاگل سمجھتا ہے تو اب میری محبت میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. کہتا کیوں؟ کہتی تو نے اکبر دیکھ لیا ہے. یا علی چلو میں راضی ہوں. تو نے عباس کو دیکھا ہے, تو نے قاسم کا دیدار کر لیا ہے. اس نے کہا نہیں, میں شوہر ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں قبیلے میں چلی جا. سامان اٹھایا دلہم نے, جانا ہی پڑا. اب یہ لشکر میں شامل ہوں. توجہ پیچھے والوں کی, اب نظم کا دل آپ کے حوالے کرنے جا رہا. اب یہ لشکر میں شامل ہوا, ایک منزل بھی پار نہیں کی, آگے 4000 کا لشکر لے کر ہور کھڑا تھا. 14 آپ کے ہاتھوں پہ رزق رکھے. یقیناً جنت تو علی پہلے ہی دے دیتے ہیں نا, جسم بعد میں دیتے ہیں, جنت پہلے دے دیتے ہیں. جنت روحوں پہ ہے, یہ جسموں کی اوقات تو حسین کے ماتم نے بڑھا دی ہے. یہ اوقات ہی جسم کی کیا تھی, یہ حسین کے ماتم نے جسم کو مہنگا کر دیا ہے. اس ہاتھ والے بھی جج صاحب یقیناً 11 نومبر ہے آپ کی مجلس, چونکہ 10 نومبر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. 10 نومبر حسین کی بیٹی زندان میں شہید کہ عنوان سے کربلا گاہ میں شام مجلس ہوتی ہے, اور صبح سے شام تک ملک عزت ذاکرین جو تشریف لاتے. آپ کو بھی دعوت ہے اپنی اوقات مطابق, بلکہ اوقات سے بڑھ کر آپ کی عزت کروں گا چونکہ آپ حسین کے مہمان ہیں. سنبھالنا. 4000 کا لشکر لے کر ہور کھڑا تھا. آنکھیں چار ہوئی. زہیر نے دیکھا, کہتا مولا یہ رہائی کا بیٹا. یا علی آپ جی, آپ کچھ بندے توجہ میں بھی ہیں, چونکہ یہ سارا موضوع نیا ہے تو اس لیے فکرے بھی نئے ہیں. اس نے کہا مولا آپ کی اجازت ہو تو میں ہور سے بات کروں. جاگنا یار. حسین نے تیور دیکھے زہیر کے, فرماتے اجازت ہے. اب جو گھوڑا لے کر نکلا, آنکھیں چار ہوئی, ہور کو بھاگنا یاد آیا, زہیر کو بھگانا یاد آیا. اور سلامت رہے. یہ بلند آواز سے سامنے آ کر کہتا ہے ہور گھوڑے سے اتر, حسین کو سلام کر. ہور کہتا ہے تو علوی تو نہیں, تو عثمانی ہے. کہتا ہے بات علوی عثمانی کی نہیں, بات فاطمہ کی ہے. کیا بات ہے آپ کی, بات فاطمہ کی ہے. گھوڑے سے اتر, حسین کو سلام کر. ہور کہتا ہے میں کسی کی نوکری میں ہوں, یہ وقت یہ گھڑی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں گھوڑے سے اتر کر حسین کو سلام کروں. کہتا پاگل ہو گیا, کس گھڑی کی بات کرتا ہے؟ بھٹکے ہوئے سجدوں کو سجانے کی گھڑی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کی, بھٹکے ہوئے سجدوں کو سجانے کی گھڑی ہے. توحید کو شبیر میں پانے کی گھڑی ہے, توحید کو شبیر میں پانے کی گھڑی ہے. کہتا اور پاگل نہ بن, روٹھا ہوا اسلام منانے کی گھڑی ہے, روٹھا ہوا اسلام منانے کی گھڑی ہے. قسمت پہ لگے داغ مٹانے کی گھڑی ہے.
قسمت پہ لگے داغ مٹانے کی گھڑی ہے. بات ہور کی سمجھ میں نہ آئی, گھوڑے سے اترا, ہور کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, جھٹکا دے کے کہتا ہور قدرت ہو مہرباں تو برائی نہیں کرتے, اور بندے کبھی خالق سے لڑائی نہیں کرتے. قدرت ہو مہرباں تو برائی نہیں کرتے, بندے کبھی خالق سے لڑائی نہیں کرتے. اور راستے سے ہٹا, آگے کھڑی تھی دلہم. اس نے کہا مولا میں نے اسے کہا قبیلے میں چلی جا. 4 سال میں نے یوں ہی نہیں گزارے. 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے 4 سال جس کے لگے اسے دکھ تو کرنا چاہیے نا, جو بندہ مفت سنتا رہے. آپ جی آپ ہی سے تو ہے بہار ہماری, ورنہ ہماری اوقات ہی نہیں آپ کے بغیر کچھ بھی. اس نے کہا مولا اب یہ پتہ نہیں کیوں آئی ہے, میں اس سے بات کروں. حسین فرماتے کرو. اب یہ آیا دلہم کے پاس. دلہم میں نے کہا تھا قبیلے میں چلی جاؤ. کہتی پیچھے ہٹ, تیرے لیے نہیں آئی. اب اس نے سوچا کہ حسین کو شکایت لگائے گی. عباس کو. دلہم چلتی رہی, زہیر دیکھتا رہا. نہ حسین کے پاس رکی, نہ اکبر کے پاس رکی, نہ عباس کے پاس. اس محمل کے پاس رکی جس میں علی کی بڑی بیٹی سوار تھی. مالکہ رضادار کو اٹھنے سے پہلے رزق عطا, اولاد کے ساتھ آباد رہا. نئی سی آواز سے کہتی ہو کریم کی بیٹی, میرے لیے بھی جگہ ہے. علی کی بڑی بیٹی فرماتی دلہم ذرا پیچھے والا محمل دیکھنا. اب جو ہماری کا پردہ ہٹایا, کہتی بی بی خالی ہے. بی بی فرماتے ابھی بھی نہیں سمجھی, مدینے سے تیرا خالی محمل لے کر آئی ہو. اجرکم اللہ. یہ سوچ کے رونا جو اگلے سال رہے گا وہی روئے گا. اور میں نے حسین کا وعدہ ہے. ہاں یہ جو میں نے ابھی فکرہ کہا ہے نا, جسموں کی قیمت بڑی, اس کی ایک چیپٹر موجود ہے. حسین فرماتے ہیں جس بدن پہ ماتم ہوگا, ابھی اس کے اپنے دفن کر کے 70 قدم پر نہیں جائیں گے, یا میں اسے کربلا میں لے آؤں گا. ہاں یہ سوچ کر جسم کربلا کی امانت ہے, یہ سوچ کر ماتم کیا کر. علی کی عزت گواہ ہے. نہ روئے تو کسی اور غم میں, اولاد کے ساتھ آباد رہو. جتنی پردہ دار آئی ہیں میری مائیں بہنیں, اٹھنے سے پہلے آپ کے شرعی مقاصد کو پورا فرمائے. خصوصاً ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں ہر ممبر سے جن کے کف نہیں ملتے, ماں باپ پریشان ہیں, مالک ان کے کوئی سبب لگائے. فکر سمجھنے 2 میں نے کہنے ہیں. آپ جی جو بے اولاد ہیں یقیناً یہی اولاد دیتے ہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, میں نے 12 سال ممبر سے راہب نہیں پڑھا. میری ایک اپنی لوجب تھی, میں 12 سال تحقیق کرتا رہا ہوں راہب پہ, یہ کون تھا, کہاں سے آیا. پھر الحمدللہ پچھلے سال عشرہ محرم اسلام آباد شاہ چند چراغ میں نے اس موضوع کو پڑھا مکمل, اس کی پیدائش سے لے کر اس کی حقیقت تک. آپ نے 10 منٹ کا راہب سنا ہوگا, 1.25 گھنٹے کا نہیں. پھر آیا حکم ہوا تو راہب بھی مکمل آپ کے حوالے کروں گا. سفر شروع ہوا, ادھر زہیر نے سوچنا شروع کیا, زہیر تو نے وفادار بیوی کا دل دکھایا ہے. پھر سوچا وارث شریعت تو موجود ہے, تیرے رشتے کو کچھ نہ ہوا. 2 گزری, 2 کو حسین کربلا آئے. زہیر سوچتا رہا, جرت نہ ہوئی کہ دل ہم سے بات کرے. شب عاشور اس سے رہا نہ گیا. حسین کے قدم تھام کے کہتا مولا ایک بار دل ہم سے بات کرنا چاہتا. اب جو دل ہم خیمے سے باہر آئی, اسے بات ہی بھول گئی. بے ساختہ دیکھ کے کہتا دل ہم 2 سال ہمارا رشتہ رہا ہے, ہم اکٹھے رہے ہیں, یہ تیرے چہرے کی روشنی کیوں بڑھ گئی ہے. رو کے کہتی تو نہیں جانتا میں علی کی بیٹیوں کی زیارت کرتی ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اسی شہید کی مجھے شہادت پڑھنی ہے, جتنے ماتمی آئے ہو. اس نے کہا دل ہم میں ان شامیوں میں رہا ہوں, میری زندگی گزری ہے ان شامیوں میں.
میں ان کی عادتوں کو جانتا ہوں، یہ مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کی چادریں اتارتے ہیں۔ دلہم کہتی مجھے کیوں بلایا ہے؟ بس یہی وعدے کے لیے بلایا ہے۔ آج مجھ سے وعدہ کر، جب تک تو رہے گی علی کی بیٹی کے سر پہ چادر رہے گی، وعدہ کر انہیں پتھر نہ لگے۔ دلہم کہتی میری تو عبادت ہے ان کی حفاظت فرمانا۔ تاریخ کہتی عاشور کے دن یہ پہلا شہید ہے جسے حسین نے میدان سے واپس بلایا ہے۔ اسے زخم لگے، 7ویں نمبر پر اسے اجازت ملی، حسین نے اسے واپس بلایا۔ حسین فرماتے زہیر خیمے میں آرام کر، یہ واحد شہید ہے۔ تاریخ کہتی حسین نے فرمایا ہے جس نے زہیر کو رویا سمجھو میرے اکبر کو رو لیا ہے۔ اجرو کمن اللہ۔ پھر اسے اس وقت اجازت ملی جب سعید بصرے والے نے گھوڑا چھوڑا، زین سے زمین پر آیا، حسین نے اسے دوبارہ بھیجا میدان میں۔ اب یہ میدان میں لڑ بھی رہا ہے، جتنے ماتمی آئے ہو اجرو کمن اللہ، نہ سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں رہو۔ اب یہ لڑ بھی رہا ہے، اس کا زخم لگتے ہیں، گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، زہیر کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس نے سوچا زہیر نہ تو نبی نہ تو امام، یہ تیرے وجود سے گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، تیری طاقت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ہو سکتا تو نے زہرا کے لال کو اتنی بار انکار کیا ہے، ہو سکتا اس نے شہادت اٹھا لی ہو۔ یہ سوچ رہا تھا، یہ وہیں پہ آیا جہاں پہ زخمی پیشانی حسین قبضہ تلوار پر رکھ کے خدا کو معراج کروا رہا تھا۔ یہ قدموں پہ گرا، گر کے کہتا ہے او کریم کے بیٹے ذرا پیشانی اٹھا کے میری طرف دیکھ، میرا گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا، جتنے ماتمی آئے ہو او مولا میری قوت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ حسین نے سنا، فرماتے شہادت چاہتا ہے تو اب جا۔ اب جو زہیر نے گھوڑے کا رخ میدان کی طرف کیا، حسین کا اپنا رخ خیام کی طرف ہوا۔ بے ساختہ حسین نے کہا اب دعا نہ کرنا، اب دعا نہ کرنا، جتنے ماتمی آئے ہو۔ یہ آواز زہیر نے سنی، پھر رکا، زین چھوڑی، چھوڑ کے کہتا مولا اس جنگل میں میرے لیے دعائیں کون کر رہا ہے؟ آواز آئی زہیر جب تو زین پر ہے نا، اور میری 4 سال کی بیٹی نے اور سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، اور رو کے کہتی بارے الہ اور چچا زہیر کو زندگی دینا، اور جب تک چچا زہیر رہے گا اور میرا پیاسا بابا رہے گا۔ اجر و کمن اللہ، اجر و کمن اللہ۔ بس تاریخ نے لکھا ہے اس کی دائیں آنکھ میں ایک تیر لگا، پھر بائیں آنکھ میں اس نے زین چھوڑی، زخمی حالت میں۔ اللہ جانے حسین کیسے اس کی لاش پہ پہنچے، بے ساختہ اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، چہرے سے دھول کو صاف کیا۔ حسین فرماتے زہیر مبارک ہو، یہ تڑپ کے کہتا آپ راضی ہیں نا؟ حسین فرماتے زہیر میرا نانا محمد تجھ پہ راضی ہے، میرا بھائی حسن تجھ پہ راضی ہے، میرا بابا علی تجھ پہ راضی ہے۔ اجر و کمن اللہ۔ اب جو دیکھا کہتا مولا مجھے کچھ نور دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین فرماتے زہیر میرا نانا محمد آ گیا ہے، میرا بابا علی آ گیا ہے، میرا بھائی حسن آ گیا ہے۔ اب جو حسین نے کہا زہیر آنکھیں بند کر میری ماں زہرا آ گئی ہے۔ اب جو زہیر نے سنا، اس نے محسوس کیا، اس نے کہا مولا ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آواز آئی کوثر کے جام ہے۔ کروٹ لے کر نالین کا بوسہ لے کے کہتا ماں کی چادر کا واسطہ ہے، اور ان سے کہ کوثر کے جام پھینک دے، اور میں نے تیری سکینہ کو پیاسے دیکھا ہے، اور تیرا اصغر پیاسا ہے، اور مولا جنت میں بھی کوثر نہ پیوں گا، اور جب تک زہرا کا لال پیاسا ہے اور زہیر بھی پیاسا رہے گا۔ اللہ